الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 37 فقہ بہار شریعت حصہ 4 سے ہم سنن و نوافل کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم صلاۃ التسبیح کی نماز جو ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور مزید نمازوں کے حوالے سے جیسے قضاء نمازیں اور صلاۃ الحاجت وغیرہ، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں اور مین پوائنٹس لکھتے بھی جائیں، اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے عرض کر دوں کہ اب پروسیجر یہ ہے کہ مکمل لسن کرنا ہے، سننا ہے، اور پھر جو آپ کو پیجز ملے ہیں اردو میں یا ہندی میں ان کو پڑھنا ہے۔ سمجھ لیا آپ نے تو اب اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں مین پوائنٹس کی صورت میں 3-4 لائنوں میں لکھ کر بھیج دیں مجھے میرے پرسنل نمبر پہ، یا وہ آپ اپنی وائس میں 1-2 منٹ میں صرف بھیج دیں مجھے، تو یہ کافی ہے۔ اور جن سٹوڈنٹس کے لیے پاسبل ہے کہ جس طرح میں آڈیو ساری بھیجتا ہوں وہ بھی ریکارڈ کر کے بھیجیں، وہ سب سے اچھا طریقہ ہے، اس سے آپ انشاءاللہ تعالی زیادہ سیکھیں گے، زیادہ سمجھیں گے۔ مگر اس میں بعض کے موبائلز میں ایشو آ رہا ہے کہ وہ بڑا جو کلپ ہوتا ہے 20-30 منٹ کا وہ نہیں بھیجتا نا، تو پھر آپ شارٹ کلپس بھی بھیج سکتے ہیں، تو جیسے آپ کو آسانی ہو۔ آج سے جو ہے گروپ میں آپ سوالات نہیں کر سکیں گے، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو آپ میرے پرسنل نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ سوال کے بعد انتظار، بار بار ریمائنڈ کریں گے تو آپ مزید تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح، اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں اس کی بزرگی سن کر ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جب تم کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، اگلا پچھلا پرانا نیا، جو بھول کر کیا اور جو قصدن کیا، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے کہ ہر روز ایک بار پڑھو تو کرو، اور اگر روز نہ کرو تو ہر جمعہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو سال میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کرو تو عمر میں ایک بار۔ اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے، یہاں پر حدیث ختم ہو گئی۔ یہ فقہ حنفی کے مطابق مفتی امجد علی اعظمی صاحب فرماتے ہیں، اور اس کی ترکیب ہمارے طور پر وہ ہے جو سنن ترمذی شریف میں بروایت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سبحانک اللہم، یہ پوری ثنا پڑھے، پھر یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھنے ہیں 15 بار، پھر اعوذ اور بسم اللہ اور الحمد اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کرے، اور رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں کچھ سمجھانے کے لیے، جو 3 بار پڑھتے ہیں نا سبحان ربی العظیم، وہ تسبیح پڑھنے کے بعد یہ 10 بار پڑھے۔ پھر رکوع سے سار اٹھائے اور بعد تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ و تحمید ربنا لک الحمد 10 بار کہے، یہی تسبیح۔ پھر سجدہ کو جائے اور اس میں 10 بار کہے، یعنی سجدہ کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد، تو 3 بار پڑھتے ہیں نا کم از کم،
تو 10 بار یہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پڑھے۔ تو یہ جو 4 رکعت پڑھے مطلب کیا ہوا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار، اور رکوع میں جانے سے پہلے 10 بار، رکوع میں 10 بار، رکوع سے اٹھ کر 10 بار، سجدہ میں 10 بار، 2 سجدوں کے درمیان 10 بار، پھر سجدہ کی دوسرے سجدے میں 10 بار۔ ہر رکعت میں 75 بار تسبیح، اور چاروں میں 300 ہوئی، اور رکوع و سجود میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ یہ طریقہ ہے۔ مسئلہ ہے یہاں پر نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ آپ کو معلوم ہے اس نماز میں کون سورت پڑھی جائے؟ فرمایا سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، والعصر، اور قل یا ایھا الکافرون، اور قل ھو اللہ احد۔ 4 رکعتیں ہیں نا، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھے۔ اور بعض نے کہا کہ سورہ حدید اور حشر اور صف اور تغابن۔ اچھا، اس میں یہ عرض کر دوں، کوئی بھی سورت پڑھ لیں آپ، اگر سورہ فاتحہ کے ساتھ صرف سورہ اخلاص پڑھ لیا آپ نے، اور باقی مطلب تسبیحات پڑھ لیں 300 بار، تو پھر بھی آپ کی صلاۃ التسبیح ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2 پڑھ دیتا ہوں۔ اگر سجدہ سہو واجب ہو اور سجدے کرے تو ان دونوں میں تسبیحات نہ پڑھی جائیں، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھی ہیں تو دوسری جگہ پڑھ لے کہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع تسبیح کا آئے وہیں پڑھ لے۔ مثلاً قوما کی سجدہ میں کہے اور رکوع میں بھولا تو اسے بھی سجدہ ہی میں کہے، نہ قوما میں، کہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدہ میں بھولا تو دوسرے میں کہے، جلسہ میں نہیں۔ یہ ایک ایڈوائزری نوٹ ہے، ویسے مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جیسے رکوع کی تسبیح بھول گئے تو سجدے میں یہ تسبیح پڑھنا بالکل جائز۔ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے، بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں دبا کر۔ ہر وقت غیر مکروہ میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور بہتر یہ کہ ظہر سے پہلے پڑھے۔ تو چونکہ یہ نفل نماز ہے نا، جن اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز حاجت، ابو داؤد حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی امر اہم پیش آتا تو نماز پڑھتے، اس کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھے۔ حدیث میں ہے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، اور باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور قل ھو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار پڑھے۔ تو یہ ایسی ہیں جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ مشائخ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری ہوئیں۔ ایک حدیث میں ہے جس کو ترمذی و ابن ماجہ نے عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی کوئی حاجت اللہ عز و جل کی طرف ہو یا کسی بنی آدم کی طرف، تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ عز و جل کی ثنا کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا بہار شریعت حصہ 4 میں لکھی ہوئی ہے۔ ترمذی بافادہ تحسین و تصحیح و ابن ماجہ و طبرانی وغیرہ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ ایک صاحب نابینا حاضر خدمت اقدس ہوئے اور عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضور دعا کریں۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے
کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی اندھے تھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، کتنا عظیم معجزہ ہے۔ ایک نابینا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان کو آنکھیں مل گئیں۔ یہ نماز حاجت کی تعلیم جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ نیز قضاء حاجت کے لیے، یعنی کہ حاجت پوری ہونے کے لیے ایک مجرب نماز جو علماء ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور امام کے وسیلہ سے اللہ عز و جل سے سوال کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا کرتا ہوں تو بہت جلد میری حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ امام شافعی کا غالباً امام اعظم ابو حنیفہ سے سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ جی ہاں، مگر ایک دوسرے کی عقیدت اور احترام دیکھیں۔ اختلاف جو ہے فقہی مسائل میں اپنی جگہ، مگر ان کے وسیلے سے دعا کرنے، ان کے قرب میں نماز پڑھنا، تو وہاں پر مطلب اپنی حاجت پوری ہونے کی بات کرنا، یہ بہت بڑے لوگوں کی ایسی مطلب عاجزی ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے اگر کسی وجہ سے دنیاوی رنجش یا کوئی ایسی وجہ بن جائے تو دل سے ان کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور جو اسلامی بھائی چارہ ہے وہ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں۔ صلاۃ الاسرار، نیز اس کے لیے ایک مجرب نماز صلاۃ الاسرار ہے، یعنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے۔ امام ابو الحسن نور الدین علی بن جریر لخمی شتنوفی بہجت الاسرار میں اور ملا علی قاری اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ بعد نماز مغرب سنتیں پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور بہتر یہ ہے کہ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 11 بار قل هو اللہ پڑھے۔ سلام کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 بار درود و سلام عرض کرے اور 11 بار یہ کہے۔ پھر عراق کی جانب 11 قدم چلے، ہر قدم پر یہ کہے۔ یہ وظیفہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ پھر حضور کے توسل سے اللہ عز و جل سے دعا کرے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ یا بہار شریف اس اچار سے دیکھ لیجئے گا کیا پڑھنا ہے، یا پھر اسی بیان کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے موبائل اسکرین پر لکھا ہوا، تو اس کو بھی آپ اپنے پاس محفوظ کر کے اسکرین شاٹ وغیرہ لے کر تو اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ نماز توبہ، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اپنی صحیح میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرے پھر وضو کر کے نماز پڑھے پھر استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر اللہ عز و جل کو یاد کیا اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، اور کون گناہ بخشے اللہ عز و جل کے سوا، اور اپنے کیے پر دانستہ ہٹ نہ کی حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صلاۃ الرغائب کے رجب کی پہلی شب جمعہ اور شعبان کی 15ویں شب اور شب قدر میں جماعت کے ساتھ نفل نماز بعض جگہ لوگ ادا کرتے ہیں۔ فقہاء اسے ناجائز و مکروہ و بدعت کہتے ہیں، اور لوگ اس بارے میں جو حدیث بیان کرتے ہیں محدثین اسے موضوع بتاتے ہیں، لیکن اجلہ اکابر اولیاء سے باسناد صحیحہ مروی ہے تو اس کے منع میں غلو نہ چاہیے، اور اگر جماعت میں 3 سے زیادہ مقتدی نہ ہو جب تو اصلاً کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ جماعت کا مسئلہ نا نیچے حل کیا ہوا ہے۔ بالتداعی کا کیا مسئلہ ہے؟
یہ اصل میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ نوافل کے حوالے سے نا اس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فتاوی رضویہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 465 پر فرماتے ہیں، نفل غیر تراویح میں یعنی تراویح کے علاوہ جو جتنے بھی نفل ہیں امام کے علاوہ 3 آدمیوں تک تو اجازت ہی ہے۔ 4 کی نسبت کتب حنفیہ میں کراہت لکھتے ہیں، یعنی کراہت تنزیہہ، جس کا حاصل خلاف اولا ہے نہ کہ گناہ و حرام، کما بیناہ فی فتاوانا، جیسا کہ ہم نے اس کی تفصیل اپنے فتاوا میں بیان کر دی ہے۔ مگر مسئلہ مختلف فی ہے، اور بہت اکابر دین سے جماعت نوافل بالتداعی یعنی تداعی کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے کو بلانا، اور تداعی کے ساتھ جماعت کا مطلب ہے کہ کم از کم 4 آدمی ایک امام کی اقتداء کریں۔ یہ ثابت ہے، اور عوام فعل خیر سے منع نہ کیے جائیں گے۔ علماء امت و حکماء ملت نے ایسی ممانعت سے منع فرمایا ہے۔ یعنی کہ اب ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ نفلوں کی جماعت کرانا اور لوگوں کو بلانا بالکل جائز ہوا، چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو، صلاۃ الاشراق ہو، چاشت ہو، یا کوئی بھی نوافل ہوں۔ اب مسئلہ آتا ہے تراویح کے حوالے سے۔ تراویح کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ میں چند باتیں ہی عرض کروں گا، کیونکہ اکثر لوگ ماشاءاللہ اس کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں۔ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اس کا ترک جائز نہیں۔ اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مداومت فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ یہاں ایک حدیث پاک ہے، یہ پڑھنا بھی اہم ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا، میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے دن تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، اور یہی احادیث سے ثابت۔ بہقی نے بسند صحیح صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عہد میں بھی یوں ہی تھا، یعنی کہ 20 رکعت تراویح تھی۔ اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے۔ بہقی نے کہا اس میں 3 رکعتیں وطر کی ہیں، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ نیز اس کے 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجبات کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب کہ یہ بھی 20 ہوں کہ مکمل و مکمل برابر ہوں۔ تو اس میں 2 لوگوں کا رد ہے، ایک تو وہابیوں کا رد ہے جو کہتے ہیں 8 رکعت ہے، اور ایک اس میں شیعہ کا رد ہے جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو درست کیا ہے، 20 رکعتیں ہیں، اور یہ مطلب کہ سنت ہے۔ اس کا وقت فرض عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وطر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وطر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح پوری کر کے
وطر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے، اور اگر بعد میں معلوم ہوا کہ نماز عشاء بغیر طہارت پڑھی تھی اور تراویح وطر طہارت کے ساتھ، تو عشاء و تراویح پھر پڑھے، وطر ہو گیا۔ مستحب یہ ہے کہ تہائی رات تک تاخیر کرے اور آدھی رات کے بعد پڑھے تو بھی کراہت نہیں۔ اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا نہیں، اور اگر قضا تنہا پڑھ لی تو تراویح نہیں بلکہ نفل مستحب ہیں، جیسے مغرب و عشاء کی سنتیں، کہ ان کی قضا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں 10 سے سلام سے پڑھے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20 پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے کام ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تراویح کے حوالے سے یہاں پر مزید مسائل لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ خود سے دیکھ لیں، پڑھ لیں، تو یہ اچھی بات ہے، ماشاءاللہ آپ کو اس حوالے سے زیادہ معلومات ہوگی۔ تو اکیلا جو پڑھتا ہے یا جماعت سے پڑھتے ہیں تو 20 رکعتیں ہی ہیں نا، مگر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے کہ اگر مسجد کے سب لوگ چھوڑ دیں گے تو سب گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی ایک نے گھر میں تنہا پڑھ لی تو گناہ گار نہیں، مگر جو شخص مقتدا ہو کہ اس کی ہونے سے جماعت بڑی ہوتی ہے اور چھوڑ دے گا تو لوگ کم ہو جائیں گے، اسے بلا عذر جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ آگے مزید اس کے حوالے سے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ ان کو ایک نظر فیضان رمضان سے یا اسی بہار شریعت سے دیکھ لیجئے گا، کسی سے سن لیجئے گا اگر خود نہیں پڑھ سکتے۔ ویسے تو یہ اردو میں بھی اور ہندی میں بھی بالکل اویلیبل ہے، اور اس لیکچر کے بعد اگر اسی ٹاپک کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید سمجھنے میں بھی آسانی ہی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تراویح کے حوالے سے آخری مسئلہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ شبینہ کے قرات کی تراویح میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، جس طرح آج کل رواج ہے کہ کوئی بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کچھ لوگ لیٹے ہیں، کچھ لوگ چائے پینے میں مشغول ہیں، کچھ لوگ مسجد کے باہر حقہ نوشی کر رہے ہیں، اور جب جی میں آیا ایک آدھ رکعت میں شامل بھی ہو گئے، یہ ناجائز ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان شریف میں 61 ختم کیا کرتے تھے، یعنی کہ 61 ٹائمز قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، 30 دن میں اور 30 رات میں، اور ایک تراویح میں، اور 45 برس عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے ٹاپک ہے جی منفرد کا فرضوں کی جماعت پانا، یعنی کہ جو اکیلا ہے وہ جماعت کے ساتھ کس طرح شریک ہو۔ مسئلہ ایک، تنہا فرض نماز شروع ہی کی تھی، یعنی ابھی پہلی رکعت کا سجدہ نہ کیا تھا کہ جماعت قائم ہوئی، تو توڑ کر جماعت میں شامل ہو جائیں۔ جماعت کے حوالے سے یہاں مزید باتیں ہیں۔ 4 رکعت والی نماز شروع کر کے 1 رکعت پڑھ لی، یعنی پہلی رکعت کا سجدہ کر لیا، تو واجب ہے کہ ایک اور پڑھ کر توڑ دے، کہ یہ 2 رکعتیں نفل ہو جائیں، اور 2 پڑھ لی ہیں تو ابھی توڑ دے، یعنی تشہد پڑھ کر سلام پھیر دے، اور 3 پڑھ لی ہیں تو واجب ہے کہ نہ توڑے گا تو گناہ گار ہوگا، بلکہ حکم یہ ہے کہ پوری کر کے نفل کی نیت سے جماعت میں شامل ہو، جماعت کا ثواب پا لے گا، مگر عصر میں شامل نہیں ہو سکتا کہ عصر کے بعد نفل جائز نہیں۔ سنت یا قضا نماز شروع کی اور جماعت قائم ہوئی تو پوری کر کے شامل ہو۔ ہاں، جو قضا شروع کی اگر بین ہی اسی قضا کے لیے جماعت قائم ہوئی تو توڑ کر شامل ہو جائے۔ تو مزید اس حوالے سے بہار شریعت میں مطلب یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں۔
مسئلہ نمبر 18 میں پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ 4 رکعت والی نماز ہے، جسے 1 رکعت امام کے ساتھ ملی تو اس نے جماعت نہ پائی۔ ہاں، جماعت کا ثواب ملے گا اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوا ہو، بلکہ جسے 3 رکعتیں ملیں اس نے بھی جماعت نہ پائی، جماعت کا ثواب ملے گا، مگر جس کی کوئی رکعت جاتی رہے اسے اتنا ثواب نہ ملے گا جتنا اول سے شریک ہونے والے کو ہے۔ اس مسئلہ کا محصل یہ ہے کہ کسی نے قسم کھائی فلاں نماز جماعت سے پڑھے گا اور کوئی رکعت جاتی رہی تو قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا ہوگا۔ 3 اور 2 رکعت والی نمازوں میں بھی 1 رکعت نہ ملی تو جماعت نہ ملی، اور لاحق کا حکم پوری جماعت پانے والے کا ہے۔ امام سے پہلے رکوع کیا مگر اس کے سر اٹھانے سے پہلے امام نے بھی رکوع کیا تو رکوع ہو گیا، بشرطے کہ اس نے اس وقت رکوع کیا ہو کہ امام بقدر فرض قرات کر چکا ہو، ورنہ رکوع نہ ہوا۔ اور اس صورت میں امام کے ساتھ یا بعد اگر دوبارہ رکوع کر لے گا ہو جائے گی، ورنہ نماز جاتی رہی، اور امام سے پہلے رکوع کوئی رکن ادا کرنے میں گناہگار بہرحال ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے رکھے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔